ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں جو واقعہ میں پیش کرنے جا رہی ہوں یہ تب پیش آیا جب قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کا اعلان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ قبیلہ بنو مستلق پر حملہ آور ہوئے اور فتح حاصل کی۔ اس موقع پر کفار کے بہت سے افراد کو قیدی بنایا گیا۔ ان قیدیوں میں مرد، عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے۔ عورتوں میں اس قبیلے کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی بھی شامل تھی جس کا نام برہ تھا، جو کہ بعد ازاں مسلمان ہو گئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور رسول پاک سے نکاح کے بعد ان کا نام برہ سے بدل کر جویریہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح سے وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو گئیں۔ اس غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت ایک بہت ہی دلسوز واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کو واقعہ افق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو ہی کوچ کا اعلان ہوا، مطلب کہ روانگی کا اعلان ہوا، تو میں فوراً رفع حاجت کے لیے اپنے لشکر سے دور جنگل میں چلی گئی۔ جب میں فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹ رہی تھی تو میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ کافی دور آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے گلے میں ہار نہیں ہے، چنانچہ میں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹی اور ہار کو تلاش کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی۔ اتنی دیر میں قافلے کے لوگوں نے میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور ان کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ میں اس میں موجود ہوں کہ نہیں، کیونکہ میرا جسم دبلا پتلا تھا اور وزن بھی بہت کم تھا، اس لیے ان کو پتہ نہ چل سکا اور لشکر روانہ ہو گیا۔ ناظرین، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتی چلوں کہ ہودج ڈولی نما ایک نشست ہوتی ہے جو کہ اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کافی تلاش کرنے کے بعد جب ہار ملا تو میں فوراً واپس لوٹی اور آ کر دیکھا تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی اور سوچا کہ جب مجھے نہ پائیں گے تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے واپس اسی جگہ پر آئیں گے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ اگر لشکر میں سے کسی کا کوئی سامان راستے میں گر جائے تو وہ اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی وہ لشکر سے پیچھے آ رہے تھے اور جب اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ رکا تھا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ قریب آنے پر انہوں نے مجھے پہچان لیا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اس آواز سے میں فوراً بیدار ہو گئی اور اپنی چادر فوراً اپنے چہرے پر ڈال لی۔ وہ میری وہاں موجودگی پر تعجب کا شکار تو ہوئے مگر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی اونٹنی میرے پاس لا کر بٹھا دی اور صرف یہ الفاظ کہے کہ ماں سوار ہو جائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حسبی اللہ نعم الوکیل کہتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر صفوان سلمہ نے اونٹنی کو مہار پکڑ کر اٹھایا اور آگے آگے چلنے لگے یہاں تک کہ قافلے سے جا ملے۔ اس وقت لشکر کا پڑاؤ نخل ظہیرہ کے مقام پر تھا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ جب ہم لشکر کے پاس پہنچے تو ایک منافق عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ یہ عورت کون ہے جسے صفوان اپنے ساتھ لایا ہے؟ اس کے باقی منافق ساتھی فوراً بولے کہ یہ عائشہ ہے اور یہ صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اس کے بعد لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنی دشمنی اور عداوت کی بنا پر اس بات کا چرچا عام کر دیا اور اس معاملے پر لوگوں میں چیم گوئیاں ہونے لگیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ جب منافقین اس واقعہ کا ذکر کرتے تھے تو عبداللہ بن ابی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک طرف تو منافقین اس واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے اور دوسری طرف میں بیمار ہو گئی اور 1 ماہ گزر گیا۔ میں ان باتوں سے بے خبر تھی مگر جب یہ باتیں میرے ماں باپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ نبی پاک میرے ساتھ پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے جیسا کہ وہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھا کرتے تھے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی اس الزام تراشیوں سے سخت غمزدہ تھے جو انہوں نے ان کے خاندان پر لگائی تھیں۔ اسی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر بات کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ میں اس ساری صورتحال یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے سے سخت پریشان تھی۔ پھر جب تھوڑی صحتیاب ہوئی تو ام مستخ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیلائی جا رہی تھیں۔ یہ باتیں سنتے ہی میرا مرض واپس لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار نے آن گھیرا۔ گھر واپس آئی تو
بے چین تھی، تمام رات روتے ہوئے گزر گئی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کیا حال ہے؟ میں نے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے گھر سے ہو آؤں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ جب میں اپنے والدین کے گھر پہنچی تو والدہ نے دیکھ کر پوچھا کہ کیسے آئی ہو، تو میں نے سارا ماجرا ماں سے کہہ سنایا اور کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میری والدہ نے کہا بیٹی غم نہ کرو، یہ دنیا کی فطرت ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے شوہر کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو دنیا والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا ابا جان کو ان باتوں کا علم ہے، تو والدہ نے کہا کہ ہاں انہیں معلوم ہے۔ میں رنج کے مارے رونے لگی تو میری سسکیوں کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً آئے اور والدہ سے دریافت کرنے لگے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ تو والدہ نے بتایا کہ لوگ جو افواہیں اس کے بارے میں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک بھی پہنچ چکی ہیں۔ پھر وہ رات ہم سب گھر والوں نے روتے ہوئے گزاری۔ جب ہم سب رو رہے تھے تب ایک انصاری عورت ہمارے گھر آئی۔ اس کے دریافت کرنے پر میں نے سارا واقعہ اسے بتایا تو وہ بھی ہمارے ساتھ رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں رکھی ہوئی بلی بھی رو رہی تھی۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں تب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس دن آپ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو ہوتے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس ماہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر فرمانے لگے اے عائشہ، میرے کانوں تک تم پر لگی جو تہمتیں پہنچی ہیں تو اگر تم ان الزامات سے پاک ہو تو اللہ پاک خود تمہاری گواہی دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے والدین سے کہا کہ جو کچھ رسول پاک نے فرمایا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں رسول خدا سے کیا کہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں ان سب الزامات سے بری ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو کیا آپ لوگ اس بات پر یقین کریں گے؟ میں اپنے رب سے اپنے رنج و غم کی شکایت کروں گی اور صبر کروں گی۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے چلی گئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آیات نازل فرمائیں گے جن کی تلاوت کی جائے گی اور مسجدوں میں ان آیات کو پڑھا جائے گا۔ میرا تو خیال تھا کہ اللہ پاک رسول پاک کو میرے بارے میں کوئی خواب دکھا دیں گے اور اس طرح سے مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم اسی حالت میں ہی تھے کہ اچانک نبی پاک پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، کیونکہ جب بھی نبی پاک پر وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے ایک چادر آپ کے اوپر اڑا دی اور تکیہ سر کے نیچے رکھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک پر وحی نازل ہوئی تو مجھے کوئی خوف اور گھبراہٹ نہ تھی، کیونکہ میں پاک دامن تھی اور تہمت اور الزامات سے بری تھی، مگر میرے والدین بے حد پریشان تھے۔ جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ پھر نبی کریم مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھیں اور سورہ نور کی ان آیات میں اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ ایک نوجوان نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوں۔ تو تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں کہ اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے، اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اے اول اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میری رہائی کی کوئی راہ نکال۔ دعا سن کر میں نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں انہی الفاظ میں دعا کر رہی تھی کہ میرے لیے برات کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مستق کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے بھی حضرت عائشہ پر الزامات لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 11 سے 20 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی گواہی کے لیے نازل فرمائی
फरमाई थीं, तो उन आयात को सुनने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तख रजी अल्लाह ताला अन्हा को घर से निकाल दिया और कहा कि अल्लाह की कसम मैं कभी तुम पर ना शफकत करूंगा और ना ही अपना माल खर्च करूंगा। तो इस बारे में अल्लाह ताला ने सूरह नूर में एक आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जमा कुछ यूं है, और जो लोग तुम में दीनी बुजुर्गी और दुनियावी वुसअत वाले हैं वो कुराबतदारों को और मिस्कीनों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को ना देने की कसम ना खा बैठें, बल्कि चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। इस आयत के नज़ूल पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? तो अबू बकर सिद्दीक फौरन बोले, अल्लाह की कसम यकीनन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। फिर अबू बकर सिद्दीक अबू मुस्तख के पास गए और उनका जो वजीफा रोका था ना सिर्फ उसको जारी कर दिया बल्कि 2 गुना कर दिया और फरमाया कि मैं आइंदा कभी भी मुस्तख का खर्च बंद ना करूंगा, और फिर अपनी खाई हुई कसम का कुफारा भी अदा किया। नाज़रीन मोहतरम, इसी गज़वा में हज़रत आयशा सदीक़ा का ये हार 2 मरतबा गुम हुआ था। पहली दफ़ा जब हार गुम हुआ तो तब सभी लोग रुके रहे थे और इस दौरान फजर की नमाज का वक्त हो गया। उस वक्त वो लोग चश्मे से बहुत दूर थे, पानी की तंगी थी जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटी आयशा सदीक़ा को डांटा। उस वक्त नबी करीम हज़रत आयशा सदीक़ा की गोद में सर रखकर सो रहे थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं हरकत करने से बेगुरेज कर रही थी। फिर जब नबी पाक नींद से बेदार हुए तो आपने वजू के लिए पानी मांगा तो बताया गया कि पानी मौजूद नहीं। उस वक्त अल्लाह पाक ने तयम्मुम की आयात नाजिल फरमाई। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आयशा से फरमाया कि बेटी तुम मुबारक हो, जैसा कि तुम खुद भी जानती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा तुम्हारा हार किस कदर मुबारक है। इस पर हज़रत असयद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए आले अबी बकर ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके साथ अगर कोई नागवार वाक़या पेश आता है तो उसमें भी अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए खैर पैदा फरमा देते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फिर उस ऊंट को उठाया गया जिस पर मैं सवार थी तो उसके नीचे से मेरा हार मिल गया। बताने का मकसद ये है कि इस वाक़या की वजह से मुसलमानों को तयम्मुम की सहूलत अता की गई। इससे पहले मुसलमान तयम्मुम से नावाकिफ थे। इसके बाद दूसरी दफ़ा हार गुम होने पर मुनाफिकीन ने जो चाल चली जिसे वाक़या इफ़क कहा जाता है, इस मौका पर अल्लाह ताला ने खुद सूरह नूर में सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी और पाकदामनी की गवाही दी। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। नाजरीन मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।